سوال تحریر فرمایا ہے کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، پھر بات کی اور قسم توڑ دی، تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کفارہ قسم توڑنے کا گناہ معاف کرا دیتا ہے بغیر توبہ کے۔ شریعت جب کسی چیز کا کفارہ لگاتی ہے تو اس کے کفارے کی ادائیگی سے وہ گناہ آدمی سے خود بخود جھڑ جاتا ہے، بغیر توبہ کے بھی کفارہ دینے سے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ اس لیے قسم کا کفارہ بہت ضروری چیز ہے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور اس کے کفارہ ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں یا 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت میں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا جائے، جو کھانا بھی اوسطاً عام طور پہ کسی سوسائٹی میں جہاں بھی لوگ کھاتے ہیں، کہیں چاول کھاتے ہیں، کہیں گندم کھاتے ہیں، کہیں اور کچھ، تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا چاہیے صبح اور شام 2 وقت کا۔ دوسری صورت اسی سے ملتی جلتی یہ ہے کہ ان 10 مسکینوں کو کھانے کے پیسے دے دینے چاہیے، کہ اندازہ کر لیا جائے کہ ایک وقت میں کتنے پیسے ایک آدمی کھائے گا، کتنی روٹیاں کھا سکتا ہے، کتنا سالن کس ہوٹل سے، تو انہیں اس حساب سے پیسے دے دینے چاہیے، یہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان 10 مسکینوں کو 2.5 کلو گندم دے دی جائے، ہر ایک آدمی کو 2.5 کلو گندم۔ حدیث میں جو اصل الفاظ آئے ہیں وہ صاع کا لفظ آیا ہے، اور جب گندم دے گا تو وہ نصف صاع بن جائے گی، جب نصف صاع بن جائے گا تو اس کو کلو میں جب تبدیل کریں گے تو وہ تقریباً 2.5 کلو سے تھوڑی سی اوپر بنتی ہے، کچھ گرام اور بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 جب ہوں گے تو یہ اصولاً تو 25 کلو گندم ہے نا، 10 آدمیوں کے لیے 25 ہو جائے گی، مگر 26 دے دی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ گرام چند ایک بڑھ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ان معاملات میں احتیاط کرے۔ اب آپ دیکھیے، اگر 2.5 کلو گندم دینی ہے، اور گندم اور آٹے میں فرق ہے، گندم کی قیمت کم ہے اور پسائی اور اجرت وغیرہ ڈال کے آٹے کی قیمت زیادہ ہے۔ شریعت نے اصل میں گندم کو مقرر کیا ہے۔ ہمارے ہاں ان دنوں سن 2018 اگست میں مارکیٹ میں پوچھا گیا تو 35 روپے کی گندم آتی ہے کلو، اور اس کے مقابلے میں اس کے بعد آٹا ہے تو آٹا 40 روپے، تو یہ 12.5 روپے کا فرق پڑ گیا، 5 اور 5 10 اور 2.5 آدھا اسے کر لیجئے، تو 12.5 روپے کا فرق ہر مسکین پہ پڑ جائے گا۔ اصل میں شریعت نے گندم دینے کا حکم دیا ہے، کوئی آدمی آٹا دے دیتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی تم اچھائی کا کام زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اجر دیتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے دینے چاہیے، ہر ایک کو ایک جوڑا ایسا بنا دینا جو کم سے کم 3 ماہ چلے، 3 ماہ سے پہلے وہ خراب نہ ہو، یہ وہ چیز ہے۔ ایک آپ سے عرض کیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، دوسرے عرض کیا کہ اتنی رقم دے دی جائے، تیسرا اس کا حل یہ ہے کہ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیے جائیں، اور کپڑا کم سے کم اتنا ہونا چاہیے جو 3 ماہ چلے، اور چوتھا اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ 3 دن کے روزے رکھے مسلسل، 1 پھر 2 پھر 3 روزے اسے رکھنے چاہیے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کا کفارہ جب ادا کر دے گا تو جو قسم کو توڑا ہے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے قسم توڑنے کا ارادہ کیا۔ مثلا اسی سوال میں کہ اس نے کہا میں بات نہیں کروں گا، اب وہ جا رہا ہے بات کرنے کے لیے، اسے پتہ ہے قسم توڑ دو، وہ کہتا ہے پہلے میں اللہ کے لیے کفارہ ادا کر دوں، اور پھر اس کا ذہن اسے کہتا ہے کہ خدا کا حق پہلے، اور پھر بات کر لینا، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہی نہیں ہوگا، اللہ اسے ویسے ثواب دے نفل کا تو وہ الگ بات ہے۔ یہ صحیح چیز یہ ہے کہ پہلے جائے گا، بات کرے گا۔ اب قسم ٹوٹ گئی نا، جب قسم ٹوٹ گئی تو اب اس کا کفارہ اس پہ واجب آئے گا، وگرنہ اس کا پہلا دیا وہ کفارہ کام